الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم. باوقار مصلیان کرام، اصل میں ہمارے اور آپ کے ایمان کا مفر مرکز، ایمان کی اساس اگر کوئی ہے تو وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بہتر شعر ہے کہ اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول ہیں. انشاءاللہ آج لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں میں یہاں پر کی گوشگزار کروں گا کہ یہ اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وسیع اسم ہے، کتنا بڑا نام. سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک بات سمجھ لیں. اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. غور کریں صحیح طریقہ. اجی بغیر ہی غور کیے ہوئے آپ کو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ملی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور لفظ ہیں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بھئی جو ہونا، موجود ہونا، جو باقی ہو، جو حیات ہو، جو زندہ ہو، اس کے لیے لفظ ہیں بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، تھا. رمضان ہمارے سامنے تھا، چلا گیا. اور دیگر چیزوں پہ نظر کریں، فلاں چیز تھی، فلاں وقت تھا، فلاں کام تھا، تو اب گئے ہوئے کے لیے لفظ تھا کا استعمال ہوتا ہے.
موجود کے لیے لفظ ہے کا استعمال ہوتا ہے، اور آنے والے وقت کے لیے ہوگا یا آئے گا اس کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہاں واقعی مصطفیٰ جان عالم کی ذات پاک موجود ہے۔ وہ ماشاء اللہ مر کر مٹی میں نہیں ملے، ختم نہیں ہوئے۔ یہ حیات النبی کا پہلو ہے۔ میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد، کئی جگہ موجود ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، اے لوگوں تم جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو اس بات کو کہ رسول اللہ تم میں موجود ہیں۔ اچھا ایک بات سمجھیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو قرآن نازل ہوا تھا نا، تو اس کو ویسے ہی رکھ دیا، حکایت تک رکھ دیا گیا، جیسا نازل ہوا رکھ دیا گیا۔ تو صحابہ کرام کیا اس بات کو نہیں جانتے کہ رسول اللہ تھے یا نہیں ہے؟ معذرت، ارے انہوں نے تو سوال ہی کر لیا تھا، صحابہ کرام نے سوال کر لیا تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جمعے کے دن تم زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کرو، درود کی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتقال کے بعد، آپ جب انتقال کر جائیں گے اور میں آپ کو رکھ دیا جائے گا تو پھر بھی آپ کو یہ درود پہنچے گا؟ صحابہ نے تو یہ سوال کر دیا، پھر بھی پہنچے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی العن ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ سنو، زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے یا گلائے۔ کیوں؟ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی تو زندہ ہے، زمین کے اوپر رہیں تو زندہ ہے، زمین کے اندر رہیں تو زندہ ہے۔ ارشاد فرمایا انتقال کے بعد بھی مجھ پر درود پہنچتا رہے گا، انتقال سے پہلے بھی مجھ پر درود پہنچتا رہے گا، جیسا حال پہلے تھا ویسا ہی حال بعد کا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد عبداللہ کیوں نہ فرمایا؟ محمد اللہ کے بندے، کہ اللہ کے بندے مصطفیٰ ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ عبدیت سے انکار ہو، بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ کا نور بھی ہے، اللہ کی دلیل و برہان بھی ہے، سب کچھ ہے مصطفیٰ، لیکن فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ رسول وہ ہے کہ ایک ہاتھ اس کا اوپر کی طرف، ایک ہاتھ اس کا نیچے کی طرف ہو، ادھر سے لے رہا ہو، اللہ سے لے رہا ہو اور بندوں کو دے رہا ہو۔ بیچ کا وہ واسطہ مصطفیٰ ہے کہ اس واسطے نے پوری کائنات کے لیے روشنی فراہم کر دی، اللہ تعالیٰ کی عطا لی اور مخلوق کو عطا فرمایا۔ انما اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اور میں پوری کائنات کو دیتا ہوں، میں پوری کائنات کو دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نام جو ہوتے ہیں نا، ایک نام ذاتی ہوتا ہے،
ایک نام صفاتی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے. رسول کائنات کے تمام ناموں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذاتی نام ہے. اور ایک بات بھی یاد رکھ لیں، اللہ کا نام کسی نے نہیں رکھا. اللہ کا نام کسی نے نہیں رکھا. اللہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. وہ اللہ ہے تو یقینی طور سے اس کا نام خود ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو وضع کیا اور فرمایا میں اللہ ہوں، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. یہ نام اللہ کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نام ہمارے لیے ہمارے خالق کا اللہ ہے. اور رکھنے رکھانے کا کیا ہے؟ جب وہ ہمیشہ سے تھا ہی اور ہے اور ہمیشہ رہے گا تو ہمیشہ اس کا نام اس کے ساتھ ہے. اس مع المسمى، اس کا نام اس کے ساتھ ہے. یہ ذاتی نام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کا ذاتی نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کائنات کا نام رکھا. پوری کائنات میں نام رکھنے والے ماں باپ ہوتے ہیں یا استاد ہوتے ہیں یا اس کے شیخ ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں. کسی کا بھی نام اگر رکھا جائے تو وہ نام اس کے اپنے رکھتے ہیں، لیکن رسول کائنات کا نام رکھنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے کہ اے میرے پیارے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد ہے، یہ بھی ذاتی نام ہے. مولا کریم پوری کائنات کے سارے نام تھے اور تو ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. تو لفظ محمد ہی خاص کیوں کیا؟ سوچیں، کوئی دوسرا نام بھی تو ہو سکتا تھا. حالانکہ ویسے رسول کائنات کے نام کم نہیں ہے. ہم لوگ کیا ہے جب شمار کرتے ہیں نا اور بولتے ہیں تو کہتے ہیں 99 نام مصطفیٰ کے ہیں، 99 نام خدا کے ہیں. تو دوستو ہم یہاں پر اس کو روک نہ دیں. ہمارے بزرگوں نے صرف 99 نہیں، 99 نام نہیں، بے شمار ناموں سے یاد کیا ہے. غالباً حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے 1000 نام ہیں. مصطفیٰ کے میرے 1000 نام ہے. کسی نے 350 کہا، کسی نے 400 کہا. ایسے ملاؤ. ایک بات یاد رکھو، مصطفیٰ جان عالم کے جو نام ہے نا، یہ وہ نام ہے کہ جس میں یہ صفاتی نام ہے. یہ نام صفاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی شاعر ہے، قاری قرآن، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ڈرائیور ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو اب کیا ہے؟ یہ قاری صاحب یہ اس کی صفت ہے. جس کے لیے آپ نے قاری صاحب کہا یہ اس کی صفت ہے. ڈرائیور کہا تو یہ ڈرائیور ہونا اس کی صفت ہے. ذات وہی ہے جو اس کے ذات کے لیے نام وضع کیا گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی نام ہے، اللہ کے بھی نام ہے. اب میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. اللہ یہ اللہ کا نام ہے. رازق رزق دینے والا یہ اس کی صفت ہے، یہ صفاتی نام. غفار بخشنے والا یہ اس کی صفت ہے. شافی شفا دینے والا یہ اس کی صفت ہے. آپ اس طرح سے دیکھتے چلے ہر نام کا ایک معنی ہے اور وہ اس کے صفاتی نام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آپ کے اس نام کے علاوہ باقی نام صفاتی نام ہے. اور ہر مصطفیٰ کی صفت میں اللہ کی صفت کا رنگ دکھائی دیتا. اللہ کی صفت کا رنگ دکھائی دیتا ہے ہر صفاتی نام کے اندر.
آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ نے قرآن میں کہا بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے. قرآن میں دوسری جگہ مصطفیٰ کے لیے ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم. مصطفیٰ بھی مومنین کے لیے رؤوف رحیم ہے. تو سوچئے وہ ذاتی رؤوف رحیم ہے یا تائی رؤوف رحیم. اس لیے رؤوفیت اور رحیمیت کا عکس ادھر سے نظر آتا ہے، ادھر سے نظر آتا ہے. اور ذاتی نام لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دیکھیں غور کریں اس میں کتنے حرف ہیں؟ میم، ہے، دوسری میم، دال، 4 حرف. لفظ اللہ الف لام ڈبل لام ہے 4 حرف. اللہ کے لفظ میں 4 حرف، محمد کے لفظ میں 4 حرف. اب ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت کیا ہے ان حروف کے اندر؟ اور کیوں 4 رکھے گئے؟ 5 6 بھی تو ہو سکتے تھے. بھئی جب ہم نظر ڈالتے تو کنٹر پاک کا ذکر کرتے ہیں، وہ 5 ہیں تو 5 ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر 3 رہ جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ غور کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کتنے؟ خلفاء راشدین 4. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ. رسول کائنات کے وزیر 4 ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ میرے غور کریں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ کیا کسی جھاڑو مارنے والے کے وزیر ہوتے ہیں؟ کیا کسی دکاندار کے وزیر ہوتے ہیں؟ وزیر ہمیشہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں. وزیر ہمیشہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں. میرے آقا پوری کائنات کے بادشاہ ہیں. یہاں سے زمین سے لے کر آسمان تک مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں. سوچے سب، وہاں بھی حکومت مصطفیٰ ہے، یہاں بھی حکومت مصطفیٰ ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لفظ میں 4 حرف. وہ خالق کائنات ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا اور 4 کونے ہو گئے. ایک یہ کونا ہے، دوسرا یہ کونا ہے، تیسرا یہ کونا ہے، چوتھا وہ کونا ہے. اب کیا ہے؟ چاروں طرف جب نظر ڈالیں گے تو پوری کائنات 4 کونوں پر محیط ہے، گھری ہوئی ہے. اس کائنات کے چاروں کونوں کو پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے، اللہ ہے. اور ان 4 کونوں پر حکومت کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خالق کائنات رب ہے، مالک کائنات مصطفیٰ ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور کریں، میم، ہا، دوسری میم، دال، اس میں سے کسی حرف پر کوئی نقطہ ہے؟ میم میں نقطہ نہیں آتا، ہا میں نقطہ نہیں آتا، دال میں نقطہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اتنا بہترین نام چنا ہے کہ میرے محبوب تیرے نام میں ہی کوئی نقطہ نہیں ہے تو تیری ذات میں کون نقطے نکالے گا؟ کون نقطے نکالے گا؟ تیری ذات میں جو نقطے نکالے گا وہ اصل سے نہیں ہوگا، اس کی نسل صحیح نہیں ہوگی، اس کی نسل صحیح نہیں ہوگی. اب میم سے مصطفیٰ کے نام کو شروع کیا.
میم کے اندر کیا کچھ نہیں پایا جاتا؟ مملکت، مالک، مالک یوم الدین، جیسے آپ نے سنا ہے نا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، مملکت اور کیا؟ مالک، محبت، مظہر۔ مملکت پیدا کرنے والا اللہ ہے، مملکت پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن مالک مصطفیٰ کو بنا۔ ایک حدیث قدسی ہے، میرے گھر کو انشاءاللہ کسی اور دور میں سنیں کہ آخر کا ایک جملہ سنائی دیتا ہوں۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کا کہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے نور کا نور ہے، انت نور نوری وسر سری وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی جعلت فی لک ملکی۔ فرمایا محبوب میں نے اپنا ملک بنایا اور تیرے حوالے کر دیا، تیرے جعلت فی لک، لفظ فدا اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی لک۔ سب سے پیارا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ کا دوست ہو، کبھی پیار میں ماں کہتی ہے اپنے بیٹے سے، بیٹا خدا نخواستہ بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کہتی ہے میرے لال میں تجھ پہ فدا ہو جاؤں، میں تجھ پہ فدا ہو جاؤں۔ اور یہ کیا ہے؟ جل تو فدا اللہ کا ملکی، محبوب میں نے ملک بنا کر تجھ پر فدا کر دیا۔ اللہ کہاں سے کہا تھا؟ فرمایا من العرش الی قاع الارضین، عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ ہے تجھے اس کا مالک بنایا ہے۔ یہ محمد کی میم بتاتی، یہ محمد کی میم بتاتی۔ ہاں، اگر محمد کی میم پر ہی بات ہو تو یقین جانے ایسے ایسے کئی وقت ختم ہو جائیں گے اور بات پوری نہیں ہو پائے۔ مگر دوستو حقیقت یہ ہے کہ جو کیڑے نکالنے والے ہیں، جو شان کو گھٹانے والے ہیں، ابو جہل دیکھتا رہا ہمیشہ مگر شان کو گھٹاتا گیا۔ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم، میں خانے میں رہ کر کے بھی کچھ نہ کیے تو پھر کیا ہے؟ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا، گھر بیٹھے ہوئے سے کرنی نے بھی عشق نبی کا جام۔ کہاں ویسے کرنی تھے، کہاں ابو جہل تھا، بدقسمتی تھی۔ صرف یہ کہ محبت کا پہلو نہیں تھا، صرف ایک شان کو گھٹانے کا انداز اس نے اپنایا ہوا تھا۔ اللہ نے جہنم رسید کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے۔ ہاں حقیقت میں، حقیقت یہی ہے کہ مصطفیٰ اللہ کی کائنات کے مالک، اللہ نے بنا دیا ہے۔ پھر دوسری بھی پھر دال ہے، تو اب ان تمام حروف کو اگر آپ الگ الگ کریں گے نا تو پھر ایک ایک معنی اس کا نظر آئے گا۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نام وہ ہیں جو حمد سے بنے۔ حمد، آپ جانتے ہیں لفظ حمد تعریف، تو میں نے صرف اس لیے آج یہ باتیں کی اور اس لیے یہ موضوع لیا کہ آج عید کے شکریے میں اپنے آقا کی تعریف کر لی جائے، عید کے شکریے میں مصطفیٰ کی تعریف کر لی جائے۔ لفظ محمد کہتے کس کو ہے؟ دیکھو گھٹانے والے ہمیشہ گھٹانے کے چکر میں، مگر کیا ہے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہے؟
جب ایک بات سمجھے، ہم نے آپ نے کچھ بھی رکھ دیا، نام تو وہ چلے گا، اس کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ نام ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کا نام رکھتا ہے تو اس کی حقیقت بھی وہی ہوتی ہے، اس کی حقیقت بھی وہی ہوتی ہے. لفظ محمد کا اگر آپ ترجمہ کریں تو عربی میں آتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی کنٹینیو پیدل میں ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے. سلسلہ نہ ٹوٹے، کنٹینیو ہو، سلسلہ نہ ٹوٹے. ادھر مخلوق بھی کر رہی ہو تعریف، ادھر خالق بھی کر رہا ہوتا، ادھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے مقام کو بڑھا رہا ہو، ادھر مخلوق التجائے کر رہی ہو. آقا آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کے جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی اگر تعریف کی گئی ہے تو اگر غلط تعریف ہو تو رسول اللہ اس سے منع فرما دیں گے نا؟ رسول اللہ کی شان میں اگر غلط تعریف ہو رہی ہو تو رسول اللہ منع نہیں فرمائیں؟ یقیناً منع کر دیں. لوگ کیوں کہتے ہو جو میں نہیں ہوں؟ لیکن سنیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خاص صحابی، بڑے خاص شاعر ہیں، دربار مصطفیٰ کے خاص شاعر. ان کا کام ہی یہ تھا کہ دشمنوں کی ہجو کرتے تھے اور رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے. ایک دن مونٹ بن گیا، مونٹ تو ان کا ہر وقت بنا رہتا، ایک دن کیا بن گیا، ہمیشہ ان کا مونٹ بنا رہتا تھا کہ بس سامنے مصطفیٰ ہو اور تعریف کرتا رہا. انہوں نے شعر لکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے ممبر رکھوایا. آپ یہ یاد رکھیں جب بھی تعریف رسول ہونا کرام کیا، تعریف کرنے والے کا بھی احترام کیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ نعت پڑھنے والا نیچے بیٹھا ہوا ہے، آپ کرسی کے اوپر بیٹھے. یہ مصطفیٰ اپنی تعریف کرنے والا کو کرسی پر بٹھاتے. ممبر منگایا، حسان آؤ، رسول اللہ حکم ہو. فرمایا جو تعریف میں میری نعت لکھی ہے نا ذرا وہ سنا دو، نعت میری تعریف والی سنا دو. دوستو آؤ سنیں، میں جو کہہ رہا تھا نا، لفظ محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف ہمیشہ کی جائے، طے کی جائے، نہ ٹوٹے، ہمیشہ ہوتی ہے. تو حضرت حسان بیٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ اجمل، آپ سے زیادہ خوبصورت آقا میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. اور حالت یہ ہے کہ آج تک کسی ماں نے آپ کے جیسا جنا بھی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آقا جب سے مائیں بنی ہیں اور جب تک مائیں رہیں گی آپ کے جیسا کوئی نہیں جنے گا، کسی نے نہیں جنا. اور کیا کہا مصطفیٰ سن رہے ہیں، اگر کوئی ہوتا مصطفیٰ جیسا تو سرکار کیا فرماتے؟ حسان یہ بات صحیح نہیں ہے، تم ایسا مت کہو. مصطفیٰ کے پاس تو حقیقت ہے، زبان سے جو بات مصطفیٰ کی نکلتی ہے وہ بات نکلتی ہے. یعنی فرمایا ایسا نہ کہو. مصطفیٰ خوش ہو گئے، مصطفیٰ خوش ہو گئے، چادر مبارک ڈالتی مصطفیٰ. یہ کیا تھا؟ انعام تھا. یہ نعت پڑھنے والے کو انعام مصطفیٰ نے دیا، اور وہ بھی کون سی چادر؟ اللہ کی قسم بڑے مقدر والے لوگ ہیں جن کو اتنا سا ٹکڑا مل جائے آنکھوں سے لگا وہ تو پوری چادر پا گئے. چادر پا گئے تو ایک مصرع اور عرض کر دیا، یا رسول اللہ خلقت مبررا عن كل عیب كأنك خلقت كما تشاء. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، کوئی عیب نہیں. آپ
کوئی عیب نہیں ہے آپ میں آقا. کأنک خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی بنا کر دے، ویسا ہی بنا کر دے. سوچے صحیح، یہ کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا قال حمد. محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف کنٹینیو ہوتی رہے. جب قریش نے، کفار مکہ نے سنا کہ ان کا نام محمد ہے اور اس کے معنی یہ ہے، ہمیشہ تعریف ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ نام بگاڑ دیا. نام بگاڑ کے کہنے لگے مزمم. یہ سب سے مطلب برائی، برا ہونا. وہ کہتے تھے مزمم نے ایسا کہا. رسول اللہ سے سوال کیا، رسول اللہ یہ تو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ان کا مزمم کوئی اور ہوگا، اللہ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے مطلب اس میں غور کیجئے کہ وہ لوگ جب مزمم کہہ کے برا بولتے تھے نا، اللہ نے رسول اللہ کا نام ایسا رکھ دیا کہ رسول کائنات کی تعریف ہو رہی ہے اور وہ برا بھی بول رہے ہیں تو مصطفیٰ کو نہیں، مزمم کو برا بول رہے ہیں. کوئی اور ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر میں پہلو اور دیکھوں، یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 جگہ اللہ نے بیان کیا. وما محمد الا رسول، ہے نا؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم، محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی ایسا عظیم ہے یار کہ سرکار کے 4 نام ہم سے مشترک: حامد، محمود، محمد، احمد. اللہ نے محمد کو محمد بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا والوں تم ہمیشہ میرے محبوب کی تعریف کرتے رہو. اس کی تعریف کرنا ہی میری تعریف کرنا، اس کی تعریف ہی میری تعریف. اگر کوئی نام بگاڑنے لگے، کوئی نام بگاڑنے لگے اور کہ صاحب ہم تو اسے ہلکا کر دیں، تو لفظ محمد کی میم کو ہٹاؤ. لفظ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم میم کو ہٹا دو. کیا باقی رہتا ہے؟ حمد. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کی. تو آپ لفظ محمد کو بگاڑنے والا بگاڑ نہ سکا، میم ہٹایا، حمد باقی رہ گیا. اچھا ہے بھی ہٹا دو اور اس شروع کی میم کو پھر لگا دو. ہے ہٹا کر شروع کی میم کو پھر لگا دو تو پھر اس میں آتا ہے مومد، مدد کرنے والا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے مدد کرنے والی بنا کر بھیجی. اچھا میم اور ہے دونوں کو ہٹا دی، ہٹا دو تو پھر کیا بچتا ہے بات میں؟ مت یا مدہ. آپ لکھتے ہیں نا کسی بڑے بزرگ کا نام جب لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ مدہ ذلہ العالی. مدہ بلند ہو، لمبا ہو، رفت والا ہو. مدہ ذلہ العالی، ان کا رتبہ، ان کا سایہ بلند ہو. تو مد رہ گیا، یعنی مصطفیٰ کے دونوں محمد کے نام کے حرف ہٹا دیے گئے، مگر پھر بھی شان یہ رہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمود تیرا تو ذکر اتنا بلند ہے کہ سب نیچے رہ جاتے ہیں. تیرا ذکر اتنا بلند. اچھا وہ دال بھی ہٹا دو، وہ آخر والی میم بھی ہٹا دو، آخری میم ہٹا دو. کیا رہ گیا؟ دال. دال عربی میں آتا ہے
کہ دال رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا، بھلائی کی طرف بلانے والا، اور پیغمبر اعظم اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہیں، ہدایت کی طرف راستہ دینے والے ہیں، اور سب کے لیے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنما ہیں، ہدایت دینے والے۔ سارے حروف ہٹاتے چلے گئے، جیسے جیسے ہٹایا ویسے ویسے اور زیادہ معنی بڑھتا چلا گیا، ویسے ویسے اور زیادہ معنی بڑھتا چل گیا۔ انشاءاللہ کریم کسی اور وقت میں اس کو پورا کریں گے۔ یہ یاد رکھیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اسماء المصطفیٰ۔ اس میں رسول اللہ کے ناموں کا ذکر کیا ہے، اس میں رسول اللہ کے ناموں کا ذکر کیا ہے، ترجمے کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ اللہ کو اگر ذوق ہو تو آپ اس کو لیں اور پڑھیں، بڑے مزے کی کتاب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی وہ ہے کہ آپ اگر اس کو لے کے چلتے رہیں نا تو ہر اندھیرے کا اجالا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔